اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی خبر پھر غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی آتنکوادیوں نے فاقہ کشوں پر، جو لوگ پہلے ہی بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، ان فاقہ کش فلسطینیوں پر اسرائیلی آتنکوادی فوج نے فائرنگ کر دی، کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ صہیونی یہودی اسرائیلی آتنکوادیوں نے درندگی کا، آتنکواد کا پھر مظاہرہ کیا، لیکن خون کے آنسو اس لیے رونا آ رہا ہے کہ فلسطین کے آس پاس بڑے بڑے اسلامی ملک ہے۔ افسوس ہے کہ آج 5 مہینہ مکمل ہو رہا ہے، کوئی بھی اسلامی ملک فلسطین کی مدد کے لیے اندر گھس نہیں پایا ہے، یہاں تک کہ کوئی ان کو دودھ، کھانا، پانی بھی نہیں پہنچا پا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے گزشتہ ہفتے غزہ میں امداد اور آٹے کے لیے جمع ہزاروں فلسطینیوں پر گولیاں چلانے اور سینکڑوں فلسطینیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا، اور وہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ گزشتہ کل پھر فاقہ کشوں پر اسرائیلی صہیونی یہودی آتنکوادی فوج نے فائرنگ کر دی۔ غزہ میں سرکاری میڈیا کے دفتر کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے پیر کی شام غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع غزہ شہر کے کویت گول چکر پر انسانی امداد کے انتظار میں کھڑے بے گھر بھوکے فاقہ کش افراد پر فائرنگ کی۔ درجنوں شہری صلاح الدین اسٹریٹ پر واقع کویت گول چکر پر آٹا اور خوراک کی امداد کے لیے انتظار کر رہے تھے، لیکن گولیوں کی آواز سے وہ حیران رہ گئے۔ حماس تحریک کے میڈیا آفس نے بھوک، غذائی قلت اور پانی کی کمی کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی بڑی تعداد کے تناظر میں غزہ میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال اور بگڑتی ہوئی انسانی تباہی کا مکمل طور پر ذمہ دار امریکہ اور عالمی برادری کو ٹھہرایا ہے۔ اور سچ تو یہی ہے کہ اصل ذمہ دار، اصل آتنکوادی تو امریکہ ہی ہے۔ حماس نے نسل کشی کی جنگ کے خاتمے اور تمام گورنریوں، خاص طور پر شمالی غزہ کی پٹی کے لیے امداد کے 1000 ٹرکوں کو جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت انقرہ سے بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ترکیہ سے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے لیے، اسرائیل حرامی پن اور جاسوسی میں بڑا مشہور ہے، تو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں
ترکی میں 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے جانے والے 7 افراد میں ایک خصوصی جاسوس بھی شامل ہے جس پر اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس سروس کے لیے جاسوسی کا شبہ ہے۔ ترکیہ میں 7 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے جن میں ایک خصوصی جاسوس بھی شامل ہے جس پر اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس سروس کے لیے جاسوسی کا شبہ ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ترکیہ کی جاسوس ایجنسی اور استنبول کی انسداد دہشت گردی پولیس کے آپریشن سے ظاہر ہوا کہ مشتبہ افراد نے رقم حاصل کرنے کے لیے موساد کو معلومات فراہم کی تھی۔ یہ چھاپے ایک ایسے وقت میں مارے گئے ہیں جب جنوری میں ترک حکام نے اغوا کی منصوبہ بندی موساد کے لیے جاسوسی کے شبے میں 34 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ دن حرمین شریفین رمضان المبارک کی آمد پر 2 بڑی خبریں متحدہ عرب امارات سے بھی آ رہی ہے اور حرمین شریفین سے بھی آ رہی ہے۔ سب سے پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے رمضان المبارک منصوبے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق خانہ کعبہ میں مطاف عمرہ زائرین کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں صرف طواف کرنے والے زائرین بالائی منزلوں سے خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ مناسک کی آثار ادائیگی کے لیے مطاف کو عمرہ زائرین کے لیے خاص کیا جا رہا ہے۔ وہیں پر یو اے ای سے خبر آ رہی ہے کہ رمضان المبارک میں یو اے ای میں ملازمین کے اوقات میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق رمضان المبارک میں ملازمین کے لیے نوکری کے اوقات 2 گھنٹے کم کر دیے گئے ہیں جبکہ اس کے بعد کام کرنے کے وقت کو اوور ٹائم تصور کیا جائے گا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ بڑی خبر آ رہی ہے جہاں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اصل میں اسرائیل جیسے آتنکوادی ناجائز اولاد کا باپ جو ہے وہ امریکہ ہی ہے۔ امریکہ ہی کے سپورٹ پر سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود امریکہ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے صدر کو جو بائیڈن کو کیملا ہیرس نے مشورہ دیا کہ دیکھو امریکہ کے خلاف لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ کو چاہیے کہ لوگوں کے غصے کو کم کریں، کیونکہ امریکہ جس طریقے سے اسرائیل کی اندھی حمایت کر رہا ہے اس پر عرب امریکیوں بالخصوص فلسطینیوں کا غصہ بڑھتے جا رہا ہے۔ اس بڑھتی تنقید کو سامنے رکھتے ہوئے امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو اس غصے کے سیاسی خطرے پر خبردار کیا ہے۔ یعنی کیملا ہیرس نے جو بائیڈن کو بتایا کہ دیکھ امریکہ کے خلاف جو امریکہ اپنے ناجائز بچے کی اسرائیل کی اندھی حمایت کرتا ہے، اس کے خلاف اب لوگوں میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ غصہ بڑا خطرناک نتیجہ دلا سکتا ہے۔ اس لیے کملا ہیرس نے جو بائیڈن کو مشورہ دیا کہ امریکیوں کے غصے کو کم کرنے کی امریکہ کے صدر نے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ اسرائیل جتنا بھی آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے اس کے پیچھے خود امریکہ کا پورا پورا سپورٹ ہے۔ آیا دن قاہرہ مصر سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ مصر کی ایک عدالت نے انتشار پھیلانے کے الزام میں اخوان المسلمین کے 8 رہنماؤں کو سزائے موت کا اعلان کیا اور 37 رہنماؤں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ ڈان نیوز کے مطابق مصر کی عدالت نے مجموعی طور پر اخوان المسلمین کے 58 افراد کو سزائیں سنائی ہے۔ ان میں اخوان المسلمین کے سربراہ محمد بدی اور نائب سربراہ محمد عزت سمیت 8 رہنماؤں کو سزائے موت اور دیگر 37 رہنماؤں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ 6 افراد
को 15 साल, 7 अफराद को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई है। मिस्री मीडिया के मुताबिक अदालत ने मुल्जिमान को 2013 में इखवान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी के हक में धरने और मुजाहरे करने, इंतशार फैलाने, तखरीबकारी और इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में ये सजाएं सुनाई है। मैं आपको बता दूं कि 2013 में मिस्र के उस वक्त के सदर मोहम्मद मुर्सी को फौज की जानिब से हुकूमत से बाहर कर दिया गया था और मिस्र ने इखवानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम भी करार दिया था।